اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں دیا جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ اللہ اگر چاہے تو تمہارے زنا، چوری، ڈکیتی یا کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرا باپ مورتی کا پوجنے والا تھا، اے اللہ شرک کرنے والا تھا، اے اللہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اب چلے گئے، اے اللہ میں نبی ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے گرا کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ کو اللہ جنت میں مقام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب تجھے یہ حکم، یہ اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر شرک کر کے اگر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی امت بنایا ہے، ایک ایسا قوم بنایا ہے جسے خیر الامت کے لقب سے نوازا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو، غیروں کو دین کی دعوت دیں اور ان کے پاس دین حق کا پیغام لے کر کے جائیں، کیونکہ ایک مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں تو جا سکتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم وہ ہرگز وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اگر وہ شرک کر کے اسی لیے ہمیں دعوت و تبلیغ پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس دین حق کے پیغام کو ان تک پہنچانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت کا لقب دیا ہے، ہم نے تمہیں اس روئے زمین پر سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا، لہذا تم دین کی دعوت ان تک پہنچاؤ۔ جو اس سے ناواقف ہیں، جو اس اسلام کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تم ان کے پاس دین کی دعوت لے کر کے جاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں اور اس دین اسلام کے پیغام کو خود ہم عمل تو کرتے نہیں ہیں، دوسروں کے پاس لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اماموں کے امام ہیں، لیکن اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے، آپ کے بھی عمل ضائع کر دیے جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ یہ شرک کی قباحت اور شرک کی گندگی اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کر کے مر گیا تو ان کو مغفرت نہیں ہونے والی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، دھیان دیا ہے کہ شرک کے اندر یہ غلاظت اور یہ قباحت آخر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے سامنے کوئی اگر ایک بالٹی دودھ لاتا ہے اور دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب ملا دیتا ہے اور اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم یہ دودھ کو پیو، میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی بڑا بیوقوف ہی کیوں نہ ہو اس دودھ کو وہ کبھی پینا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں یہی حال اور یہی سچویشن اللہ کے قانون میں لاگو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ جسم کا اعضا، یہ باڈی کا پارٹ، دنیا میں سانس لینے کے لیے ہوا، یہ پانی، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا، ان کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاوا مت چڑھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ بہرحال میرے بھائیوں، آئیے ہم دوسری وصیت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین وصیت کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی اگر ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اگر دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا حسن سلوک کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ میرے بھائیو، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک ماں باپ اپنے 12 بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، ان کی ہر ضروریت کا خیال رکھتا ہے، ان کی زندگی کے ہر سکھ اور دکھ میں ان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، وہی اولاد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ماں باپ کو 12 بچے مل کر پال نہیں سکتے ہیں، ان کو رکھ نہیں سکتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ بہت بدنصیبی اور افسوس کی بات ہے، اور میں آپ کو یہ پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی کی زندگی میں کب آتا ہے، ایسا سچویشن انسان ایسا کب محسوس کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہی وہ سمجھنے لگتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آدمی